اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام اہل اسلام کو ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ گزشتہ لیکچر میں بیٹے ہم لوگوں نے نظم کسان کے شاعر جوش ملیح آبادی کا تعارف اور اسی طرح نظم کے پہلے شعر کی تشریح کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے بیٹے تفہیم عبارت کا سلسلہ شروع کیا تھا، جس میں سے پہلی تفہیم عبارت ہم لوگوں نے حل کی تھی۔ ٹھیک ہے جی، تو آج ہم لوگ نظم کسان کے اگلے اشعار کی تشریح کریں گے اور اسی طرح تفہیم عبارت نمبر 2 کو بھی حل کریں گے۔ تو آئیے پہلے نظم کی طرف چلتے ہیں تاکہ اشعار کی تشریح کی جا سکے۔ جی تو بیٹے نظم کی تشریح سے قبل بیٹے اس نظم کی مکمل طور پر ریڈنگ جو ہے وہ دوبارہ سنیے، تاکہ آپ لوگوں کو نظم کو درست الفاظ کے ساتھ اس کی ادائیگی آپ کے لیے آسان ہو سکے اور آپ کو اس نظم کے ساتھ کچھ مناسبت بھی ہو سکے۔ تو نظم کا بیٹے عنوان ہے کسان۔ شاعر کہتے ہیں جی، جھٹ پٹے کا نرم رو دریا شفق کا اضطراب، جھٹ پٹے کا نرم رو دریا شفق کا اضطراب، کھیتیاں میدان خاموشی غروب آفتاب، یہ سماں اور ایک قوی انسان، یہ سماں اور ایک قوی انسان یعنی کاشتکار، ارتقاء کا پیشوا تہذیب کا پروردگار، جلوہ قدرت کا شاہد حسن فطرت کا گواہ، ماہ کا دل مہر عالم تاب کا نور نگاہ، لہر کھاتا ہے رگ خاشاک میں جس کا لہو، جس کے دل کی آنچ بن جاتی ہے سیل رنگ و بو، دوڑتی ہے رات کو جس کی نظر افلاک پر، دن کو جس کی انگلیاں رہتی ہیں نبض خاک پر، سرنگوں رہتی ہیں جس سے قوتیں تخریب کی، جس کے بوتے پر لچکتی ہے کمر تہذیب کی، جس کے بازو کی صلابت پر نزاکت کا مدار، جس کے کسبل پر اکڑتا ہے غرور شہریار، دھوپ کے جھلسے ہوئے رخ پر مشقت کے نشاں، کھیت سے پھیرے ہوئے منہ گھر کی جانب ہے رواں۔ یہ تھی بیٹے نظم کے اشعار کی ریڈنگ۔ آئیے اب ہم لوگ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ تو تشریح میں بیٹے ہم لوگوں نے پہلے شعر کی تشریح جو ہے وہ کر چکے تھے پچھلے لیکچر کے اندر، لیکن بیٹے جو اگلا اس نظم کا دوسرا شعر ہے اس کا تعلق بھی چونکہ پچھلے شعر کے ساتھ ہے، تو اس لیے میں پچھلے شعر کو مختصراً ذکر کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو اگلے شعر کے ساتھ جو اس کی اٹیچمنٹ ہے تو اس کے بارے میں بھی جانکاری مل سکے۔ تو بیٹے شاعر نے کہا تھا، جھٹ پٹے کا نرم رو دریا شفق کا اضطراب، کھیتیاں میدان خاموشی غروب آفتاب۔ تو شاعر نے بیٹے پہلے شعر کے اندر جوش ملیح آبادی نے بڑی خوبصورت منظر کشی کی تھی دیہاتوں کے ماحول کی، کسان کے ایک جو دور ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کہا تھا جھٹ پٹے کا نرم رو دریا، جھٹ پٹا آپ سے ذکر کیا گیا تھا شام کے وقت کو کہتے ہیں، اور نرم رو آہستگی سے بہنے والا دریا، شفق بیٹے آسمان کی سرخی کو کہا جاتا ہے جو شام کے وقت سورج غروب ہونے کے وقت آسمان پر پھیلتی ہے، اور اضطراب بے چینی کو کہتے ہیں۔ تو شاعر کا کہنا تھا کہ شام کا وقت ہے اور دریا جو ہے وہ آہستگی سے بہہ رہا ہے، اور اس حالت کے اندر آسمان کی کیفیت کیا ہے کہ آسمان کے اوپر مختلف رنگوں نے بسیرے کیے ہوئے، خصوصاً شفق کا جو اضطراب کی کیفیت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو شفق کے اوپر اضطراب کی کیفیت ہے، ایک بے چینی کی کیفیت ہے۔ تو اس حالت کے اندر کہتے ہیں جی، کھیتیوں کو دیکھیں، میدانوں کو دیکھیں، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی ہوتی ہے اور سورج جو ہے وہ غروب ہو رہا ہے، غروب آفتاب کا وقت ہے۔ تو شاعر نے یہ خوبصورت منظر کشی کرنے کے بعد اگلے شعر کے اندر ذکر کیا ہے، یہ سماں اور ایک قوی انسان یعنی کاشتکار۔ یہ سماں کون سا سماں؟ یہ جو ابھی پچھلے شعر میں شاعر نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو سماں ہے، یہ جو منظر ہے، سماں کا لفظی معنی آپ کریں گے منظر، یہ جو منظر ہے، اس منظر کے اندر، اس سماں کے اندر، اس وقت کے اندر ایک قوی انسان، ایک مضبوط انسان یعنی کاشتکار۔ وہ کون ہے؟ کاشتکار ہے۔ ارتقاء کا پیشوا تہذیب کا پروردگار، ارتقاء بیٹے کہتے ہیں ترقی کو، ٹھیک ہے، درجہ بدرجہ اوپر جانا۔ اسی طرح پیشوا کا بیٹے لفظی معنی ہے امام، پیشوا کا لفظی معنی کیا ہے؟ امام۔ تہذیب بیٹے کہتے ہیں رہن سہن کو، ثقافت کو، اور پروردگار پالنے والا، ٹھیک ہے جی۔
تو شاعر کیا کہتے ہیں جی، یہ سما اور ایک کبھی انسان یعنی کاشتکار، ارتقاء کا پیشوا، تہذیب کا پروردگار۔ تو اس شعر کا مفہوم کیا بنے گا کہ یہ جو اوپر ابھی منظر بیان کیا ہے شاعر کہتے ہیں پچھلے شعر کے اندر، یہ منظر، ایسے منظر میں ایک مضبوط انسان یعنی کاشتکار یعنی کسان، جو کہ ترقی کا امام ہے اور تہذیب کا پیدا کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو آپ لوگوں نے بیٹے دیکھا تو کہ کسان کے جوش میں علی آبادی نے اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، اصل میں بیٹے شاعر کی جو جوش میں علی آبادی نے، اس کے اس جوش میں علی آبادی نے کسان کے بارے میں بڑی گہری نظر سے مشاہدہ کیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شام کے وقت میں جب ہر طرف خاموشی چھا جاتی ہے، سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت میں کھیتیاں ویران ہوتی ہیں، لیکن ایک شخص ابھی بھی کام میں مگن ہے۔ یہ کون ہے؟ کسان ہے۔ کسان کھیتوں کا بادشاہ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ کھیتی باڑی ایک دیکھا جائے تو انتہائی مقدس پیشہ ہے، اور کسی بھی ملک کی معیشت کا جو انحصار ہوتا ہے اس کی زرعی پیداوار پر ہوتا ہے۔ جس ملک کا کسان کہتے ہیں محنتی اور خوشحال ہوگا، وہ ملک درجہ بدرجہ ترقی کی منازل طے کرتا ہوا بام عروج تک پہنچ جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو کسی بھی ملک کی تہذیب کسان ہی کی مرہون منت جو ہے وہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو کسان جو ہے وہ ملک کی ترقی کا امام سمجھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس اعتبار سے یہاں پر کسان کو شاعر نے کیا کہہ دیا، وہ ترقی کا امام بھی ہے۔ اور کسی ملک میں کوئی بھی صنعت ہو، بے شمار پیشے جو ہیں وہ ہوں، لیکن اس میں سبزیاں اور پھل نہ ہوں، اناج نہ ہوں، تو وہ دولت کس کام کی، جس کا جو بے شمار پیسے تو ہوں لیکن یہ چیزیں انسان خرید نہ سکے۔ تو اس کی بجائے وافر مقدار میں اناج، پھل اور سبزیاں ہوں تو کسی بھی ملک میں حال میں گزارا جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کسان بھی کسی ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھا بیٹے کہ کسان کو شاعر نے کیا کہا ہے، ایک مضبوط انسان کہا ہے کہ جس وقت شام کا منظر ہے، اور اس وقت کے اندر مضبوط شخص جو ایک کاشتکار ہے، کسان ہے، ترقی کا امام ہے اور تہذیب کا پروردگار ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اقبال بھی کہتے ہیں نا، آشنا اقبال جو ہیں وہ کسان کو اپنی حقیقت سے آشنا کرواتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے کسان، آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا، آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا، دانا تو، کھیتی بھی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو۔ کہ دانا بھی تو خود ہے، کھیتی بھی تو خود ہے، باراں بھی تو خود ہے، باراں رحمت برسات۔ ٹھیک ہے جی۔ اور حاصل بھی تو خود ہے، کہ سب کچھ تیرے ہی لیے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تھا بیٹے نظم کا دوسرا شعر۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ آئیے اب نظم کے تیسرے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ تو نظم کا بیٹے تیسرا شعر ہے، جلوہ قدرت کا شاہد، حسن فطرت کا گواہ، ماہ کا دل، مہر عالم تاب کا نور نگاہ۔ جلوہ قدرت بیٹے قدرت کا جلوہ، قدرت کا نظارہ، جلوہ قدرت کا شاہد بیٹے کہتے ہیں گواہ کو، اور حسن فطرت، قدرت کا حسن، گواہی ہے اس کا معنی۔ ماہ کا دل، ماہ بیٹے کہتے ہیں چاند کو، تو کیا کہا ہے، وہ چاند کا دل ہے۔ کسان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ماہ کا دل ہے، چاند کا دل ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور مہر عالم تاب کا نور نگاہ ہے۔ مہر عالم تاب وہ چاند کا دل ہے اور دنیا کو روشن کرنے والے سورج کی نگاہ ہے۔ تو مہر کہتے ہیں بیٹے سورج کو، عالم کہتے ہیں جہان کو۔ پورے جہان کو روشن کرنے والا جو سورج ہے، اس کا بھی کسان جو ہے وہ نور نگاہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ آنکھوں کا اس کی کا نور ہے۔ تو کیا اس شعر کا مفہوم کیا بن جائے گا کہ کسان جو ہے وہ قدرت کے جلووں کا گواہ ہے، وہ چاند کا دل ہے اور دنیا کو روشن کرنے والے سورج کی نگاہ کی روشنی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس شعر کے اندر بھی شاعر نے کیا بیان کیا، کسان کے قدرت کے جلوے یا نظارے کا گواہ ہے۔ کسان کیا ہے، قدرت کے جلوے یا نظاروں کا گواہ ہے، مشاہدہ کرنے والا ہے اور محبوب ہے۔ وہ دلکش اور دل فریب قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ وہ حسن فطرت کا گواہ ہے، یعنی فطری جو حسن ہے اس کا خوب قدردان ہے اور محرم ہے۔ کسان چاند کا دل یعنی چاند کا چہیتا اور پیارا ہے۔ وہ چاندنی راتوں میں اپنے کھیتوں میں محنت و مشقت کرتا ہے اور چاندنی سے خود خوب جو ہے وہ لطف اٹھاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح جو سورج ہے وہ تمام دنیا کو روشن اور منور کرتا ہے، تو کسان اس سورج کا نور نگاہ ہے۔
نگاہوں کی روشنی یعنی چہیتار، لاڈلا اور منظور نظر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسان فطری مناظر میں گھرا رہتا ہے اور سورج، چاند اور ستارے اس